ناظرین، ڈرامہ سیریل مقدر کا ستارہ میں رمشا فیضان کو کہتی ہے، فیضان میں تمہاری بیوی ہوں، اگر تم نے مجھے ہادیہ کے مقابلے میں سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ مجھے ہادیہ مت سمجھیے گا، میں آپ کی زیادتیاں برداشت نہیں کروں گی۔ فیضان کہتا ہے، تم نے کہا میں شادی کر لوں، میں نے تم سے شادی کر لی، تم نے حق مہر 5 کروڑ روپے مقرر کروایا، میں نے قبول کر لیا، آخر اب کیا چاہتی ہو؟ میں تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے بزنس تمہاری دولت میں سے مجھے بھی حصہ چاہیے۔ فیضان کہتا ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ اگر بابا کو پتہ لگ گیا کہ میں نے تم سے شادی کی ہوئی ہے تو وہ مجھے نہ صرف گھر سے نکالیں گے بلکہ دولت اور اپنی جائیداد سے بھی باہر کر دیں گے۔ میں نتاشا کا انجام دیکھ چکا ہوں، جو تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رمشا کہتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہارے باپ کے پاس تمہارے گھر جا رہی ہوں، اگر یہ راز کھلتا ہے تو کھل جائے، مجھے جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ فیضان کہتا ہے، سوچ لو، تم بابا کے گھر سے تو دھکے مار کر نکالی ہی جاؤ گی اور پھر تمہیں مجھ سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ دیکھو، تم مجھے یہ سوچنے پر مجبور مت کرو، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ رمشا کہتی ہے، تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ تمہارا دل مجھ سے بھر گیا ہے اور تمہیں اب میری جگہ ہادیہ اچھی لگنے لگی ہے۔ فیضان کہتا ہے، ہاں ہاں، وہ تم سے اچھی ہے، تم اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو۔ فیضان یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ رمشا کی ماں کہتی ہے، تم پر بہت عشق کا بھوت سوار تھا، فیضی تمہیں کبھی بھی اپنے گھر نہیں لے کر جائے گا، تمہیں اپنا حق چھیننا پڑے گا، خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا پلان چوپٹ ہو گیا ہے۔ مجھے تو ویسے بھی اس بڈھے کے ہوتے ہوئے کچھ ملتا نظر نہیں آ رہا، بس اس کا ایک ہی حل ہے، پھر تمہیں تمہارے حق سے کوئی نہیں روک سکتا۔ رمشا کہتی ہے، امی وہ کیا ہے؟ تمہیں فیضی کے بچے کی ماں بننا ہوگا، ایک وارث دینا ہوگا۔ مگر امی، میں نے ورلڈ ٹور کرنا ہے۔ رمشا کی ماں کہتی ہے، بیوقوفی مت کرو، تم پہلے ہی اپنا بہت نقصان کر چکی ہو، میری بات مان لو، فیضان کا باپ تمہیں تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ رمشا کہتی، امی آئیڈیا تو بہت اچھا ہے۔ دوسری طرف فیضان نے کاروبار کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ صفدر ہادیہ کو کہتا ہے، مجھے فخر ہے، جیسا میں چاہتا تھا تم نے ویسا ہی کر دکھایا۔ فیضان نے کاروبار کو سنبھال لیا ہے، اس میں بہت بدلاؤ آ گیا ہے۔ فیضان کہتا ہے، ابو اس سب کا کریڈٹ آپ کو اور ہادیہ کو جاتا ہے۔ شینا کہتی ہے، صفدر صاحب آپ ہر چیز کا کریڈٹ اپنی لاڈلی بہو کو دے دیتے ہیں، میں ان کی ماں ہوں، سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ صفدر ایک نظر شینا پر ڈالتا ہے، تمہارا نتاشا سے رابطہ ہوا؟ اس کا نکما شوہر کیا کر رہا ہے؟ میں نے پچھلے دنوں جو پیسے دیے تھے وہ سب اڑا دیے ہیں، دیکھنا وہ لڑکا ایک نہ ایک دن بہت نقصان کرے گا، تم اور تمہاری بیٹی بہت پچھتاؤ گی۔ اتنے میں نوکرانی آ کر بتاتی ہے، صاحب آپ سے 2 عورتیں ملنے آئی ہیں، ان میں سے ایک عورت اپنا نام رمشا بتاتی ہے۔ فیضان حیران ہو جاتا ہے۔ صفدر کہتا ہے، رمشا وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اچھا تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ رمشا کی ماں اندر ہی آ جاتی ہے، اپنوں سے دوری بھی کیا صفدر صاحب، کیا بیگانگی ہے، رمشا آپ کے گھر کی فرد ہے، جتنا حق اس گھر میں ہادیہ کا ہے اتنا ہی حق رمشا کا بھی ہے۔ صفدر کہتا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ رمشا کی ماں کہتی ہے، اپنے بیٹے سے پوچھو جس نے میری بیٹی سے نکاح کر رکھا ہے، بحق 5 کروڑ روپے حق مہر، ہم اتنے بھی برے لوگ نہیں ہیں، آپ کے سمدی ہیں، سنبھالیں اپنی بہو کو۔ صفدر غصے میں ہوتا ہے، تم کو تو میں نے فیضان کی زندگی سے نکال دیا تھا، میں نے اس کی پوری قیمت ادا کی تھی، تم دوبارہ کیسے آ گئی؟ رمشا کی ماں کہتی ہے، اپنے بیٹے سے پوچھو، اگر آپ نے اور آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کا حق نہ دیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صفدر کہتا ہے، تم نکل جاؤ میرے گھر سے، اور ایک زوردار تھپڑ فیضان کے منہ پر مارتا ہے۔ ہادیہ کہتی ہے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، فیضان ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ رمشا کی ماں کہتی ہے، ہادیہ بی بی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہادیہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ فیضان ہادیہ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، ہادیہ میری بات سنو۔ ہادیہ کہتی ہے، میں نے کچھ نہیں سننا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس سے اچھا تو آپ پہلے والے فیضان ہی ہوتے، کم از کم مجھے مان تو نہیں تھا۔ فیضان کہتا ہے، میں نے تمہیں کئی دفعہ بتانے کی کوشش کی، میں نے رمشا سے شادی مجبوری میں کی،
اس نے مجھے مرنے کی دھمکی دی تھی، مجھے ایموشنل بلیک میل کیا تھا اور وہ آج تک مجھے بلیک میل کرتی آ رہی ہے۔ میں واقعی تمہاری محبت کے قابل نہیں تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ہادیہ کہتی ہے آپ چلے جائیں، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ دوسری طرف صفدر کہتا ہے مجھے فیضان تم نے علیم بھائی کے سامنے شرمندہ کر دیا، مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، میں علیم بھائی کو اپنی دی ہوئی زبان پر پورا نہیں اتر سکا، ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکا۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ میں اتنا ہی۔